बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को न सिर्फ अफ़ग़ानिस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया है, बल्कि ख़ित्ते बिलखुसूस आलमी अमन के लिए भी ख़तरा करार दे दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल होने का भी उसमें कहा गया, और हम ये मुसलसल पहले भी कह रहे थे और सबूत शवाहिद दे रहे थे कि किस किस तरह अफ़ग़ानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है और हमारे फ़ौजी जवान शहादतें देते हैं, हमारे सिविलियंस वो भी शहीद होते हैं। लिहाजा ये रोका जाए। इसी तरह उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अफ़ग़ानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ बनता जा रहा है, जिसकी बराह रास्त अफ़गान हुकूमत ज़िम्मेदार है। नंगरहार हो, कंधार हो, कुनड़ हो या नूरिस्तान जैसे इलाके, वहाँ पे बाकायदा तौर पे 6,500 के करीब ये दहशतगर्द न सिर्फ अल-कायदा से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, बल्कि ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। ये अगर अक़वाम मुत्तहिदा में ये रिपोर्ट आ सकती है, हम भी कहते रहे हैं, हम भी बोलते रहे हैं, हम बार बार ये कहते रहे कि खुदारा इसको रोका जाए और अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न करने दी जाए, ख़ित्ते के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का बायस न बना जाए। इसी तरह आज सुबह 4:40 पे दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट उसमें बड़े हमले की कोशिश की, जिसे पिस्पा कर दिया गया, नाकाम बना दिया गया और उन्हें महसूर कर दिया गया। एक जानब हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नबर्दाज़मा हैं और शहादतें दे रहे हैं, दूसरी जानब अफ़गान हुकूमत उसके सर पे, उसकी गर्दन पे जूं क्यों नहीं रेंग रही। इसी सवाल को लेकर आज बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब अहमद मंसूर, बहुत आपके तशरीफ़ लाने का। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब एजाज़ अहमद, बहुत शुक्रिया एजाज़ भाई आपके आने का। स्काइप पे हमारे साथ हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और दिफ़ाई उमूर मोहतरमा डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त देने का। और कोशिश करेंगे कि जनाब रिज़वानुर रहमान रज़ी से भी रब्ता हो और उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करें। अहमद मंसूर साहब, हम तो पहले से ये बोल रहे हैं, हम मुसलसल कहते आ रहे हैं, यहाँ बैठ के भी कह रहे हैं, वहाँ जाके भी कह रहे हैं, उनको बता के भी कह रहे हैं कि बस कर दो यार। अब तो ये रिपोर्ट आ गई है अक़वाम मुत्तहिदा की। फैज़ी साहब, रिपोर्ट तो आ गई है, तो क्या अमेरिका को, अमेरिकी जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, CIA है, पेंटागन है, उनको नहीं पता था इस चीज़ का? ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट की अपनी अहमियत है, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा का वो ग्रुप है, उसकी रिपोर्ट है जिसका काम ही ये देखना है कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, TTP है, दाइश है, अल-कायदा है, उनकी क्या सरगर्मियां हैं, इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। तो ये उनकी 15वीं रिपोर्ट है और सलामती कौंसल को उन्होंने ये पेश की है। तो यकीनन इसकी बड़ी अहमियत है कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये अक़वाम आलम के सामने आई है, इस पर बात होगी। कहा इसमें क्या गया है, वो जैसे आपने कहा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इशू ये है कि जहां जिस फोरम पे ये बात हुई है ये अहम है। तो इस पे अब पाकिस्तान को भी दबाव डालना है और अपनी बात करनी है कि भाई हम तो खदशात का इजहार करते आए थे कि एक दफ़ा फिर आप नाकाबिले एतबार साबित होंगे इत्तेहादी पाकिस्तान के, एक दफ़ा फिर आप हमें उसी मंजदार में छोड़ेंगे कि जब हमने अक़वाम आलम के दुनिया के अमन के लिए कोई किरदार अदा किया, जब पीछे मुड़ के देखा, जब दुनिया का अपना फ़ायदा निकल गया, तो सारी जो परेशानियां थी, मुश्किलात थी, उसको संभालने के लिए, उसका सामना करने के लिए पाकिस्तान अकेला था, तन्हा था। आज भी वही सूरत हाल है। कतर में जो टॉक्स हुई, जिसके नतीजे में आज अफगान तालिबान की हुकूमत है, अफगान हुकूमत वहां जो मौजूद है अबूरी हुकूमत है, लेकिन वो अबूरी का तो चक्कर ही नहीं है, क्योंकि अगली बात तो कोई कर ही नहीं रहा कि भाई ये तो अबूरी थी, यहां तो एक मुस्तकिल सेटअप आना था, तो उस पर इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा। सारी दुनिया अपने अपने मामलात में उलझ गई, हम यहाँ पे फिर बैठे हैं, तो हमें ये लड़ाई फिर दोबारा खुद ही लड़नी पड़ेगी। और उसके लिए जैसे बन्नू की भी आपने बात की, वो सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। उनको जो सपोर्ट एक पूरे अफगानिस्तान से, वो बॉर्डर जो पहले था मेंटेन नहीं हो रहा था अफगान साइड से, अब फिर वही सूरत हाल है 2600 किलोमीटर का। और अब वहां पे जो अल-कायदा के कैंप्स थे, वहां पे तरबियत किन की हो रही है, वहां पे TTP के दहशतगर्दों की हो रही है। वो क्या कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो बन्नू कैंट में आज हो रहा है। तो 4 अभी तक इतलात हैं कि उनको मारा भी जा चुका है। लेकिन इसका अब हमें खुद और पाकिस्तान अंदर से जिस तरह के हालात का यहाँ पे हमारे मामलात हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन रियासत को, पाकिस्तान को, अवाम को हमें इस सूरत हाल का इदराक करना है और इसमें हमें खुद
کھڑا ہونا ہوگا مقابلے میں, یہ اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی اور اب افغانستان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. نہیں اچھا اعجاز صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم خود اندرونی طور پہ ہی لڑتے چلے جائیں گے تو پھر یہ جس طرح احمد منصور صاحب کہہ رہے ہیں اگلے محاذوں پہ یا مورلی یا پوری قوم کو اسپرٹ کے ساتھ تیار کرنے میں کہ ہاں ہم نے مقابلہ کرنا ہے, کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ دیکھیں جواد, ہم تو بہت عرصے سے لڑ رہے ہیں. ہم نے اگر صرف سویلین کو قربانیاں جو ہوئی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اگر ان کو نکال بھی دیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے فوجیوں نے, کتنے ہزار فوجیوں نے جانے دی ہیں. اور یہ ہزار فوجی نہیں ہیں, یہ اتنے ہزار خاندان ہیں. اور ایک خاندان کو اگر آپ 5 سے ملٹیپلائی کریں تو جو ایوریج سائز ہے ہمارے یہاں خاندان کا, تو کتنے لوگ بنتے ہیں, ذرا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. پھر یہ ہمارے بچے ہیں, ہم ان کو پالتے پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں. یہ ہماری حفاظت کے لیے, ہمارے آج اور کل کی حفاظت کے لیے یہ آج اپنا قربان کرتے ہیں, جانیں دیتے ہیں, شہادتیں اختیار کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی آج سے تو نہیں ہو رہا. پاکستان نے, مجھے یاد ہے 3 سال پہلے اقوام متحدہ میں یہ درخواست بھی دی تھی کہ ٹی ٹی پی کو بینڈ آؤٹ فٹ ڈکلیئر کیا جائے کیونکہ یہ بڑا دہشت گرد گروپ ہے, اور اس وقت اقوام متحدہ نے بھی کیا. لیکن اب جو تکلیف کی بات ہے کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں. دنیا کے امن کے لیے ہم اپنے آپ کو جو ہے ہم نے تباہی کے دانے پر لا کر کھڑا کیا, وہ ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. ایک ایسا مینس ہے جس میں ہارٹس اینڈ مائنڈس بھی انوالو ہیں, اور یہ ہارٹس اینڈ مائنڈس کو ون کرنے کی بھی جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف جو قربانیاں ہم دے رہے ہیں وہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ افغانستان چھوڑتا ہے اور نیٹو کا اسلحہ طالبان کے حوالے کر جاتا ہے. اب وہ محفوظ تو نہیں رہے گا نا, اور پھر وہ یہاں کچے کے ڈاکوؤں کے پاس بھی آ جاتا ہے. پھر آپ اے پی ایس دیکھ لیں, آپ چرچ حملہ دیکھ لیں, آپ پشاور پولیس لائن حملہ دیکھ لیں, آپ یوب کینٹ پر حملہ دیکھ لیں, تمام کے ڈانڈے افغانستان میں ملتے ہیں. پھر خالی یہ نہیں ہے کہ وہاں ٹی ٹی پی یہ کام کر رہی ہے. المیہ یہ ہے کہ ٹی ٹی اے کا کمانڈر, مرکزی کمانڈر, اس کی ویڈیو آپ جاتی ہے, وہ پاکستان میں حملوں کے لیے کس طرح ترغیب دے رہا ہے اور ہدایات دے رہا ہے, اور وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ٹی اے جو ہے افغانستان میں ان کو مکمل سرپرستی دے رہی ہے. پھر ایک اور المیہ ہے کہ افغانستان میں وہاں وہ جو بلوچستان کے علیحدگی پسند جو تنظیمیں ہیں, جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, وہ بھی موجود ہیں, داعش بھی موجود ہے, خراسان بھی موجود ہے, ٹی ٹی پی بھی موجود ہے, اور 85 گروپ موجود ہے. وہاں یہ سارے خلاف ہیں ایک دوسرے کے. لیکن جب وہ پاکستان میں دہشت گردی کی بات آتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور عالمی ضمیر کا عالم یہ ہے کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان نے کتنے ہزار جانیں قربان کر دی. امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد 2021 میں جو 15 اگست کو نکلا, اس کے بعد ہم نے اتنی ایک لفظ وہاں سے کبھی نہیں آیا, اور کبھی کبھار وہ کنسرن شو کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مفادات بدل گئے ہیں. ان کو روس اور یوکرین کے حملے کی تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جنگ کی, لیکن انہیں غزہ کی تکلیف نہیں ہوتی. انہیں پاکستانی جو مارا جاتا ہے, جو پاکستانی فوجی جوان مارا جاتا ہے, جو عام پاکستانی بچہ مارا جاتا ہے, اس کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر, اور ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان اکیلا ہے. پاکستان نے ابھی جس طرح سے سیکیورٹی کاؤنسل کے لیے جو غیر مستقل ممبرشپ جیتی ہے, جتنی آؤٹ رائٹ میجورٹی سے جیتی ہے, تھمپنگ میجورٹی سے جیتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے دوست موجود ہیں. تو پاکستان کو انٹرنیشنل ایک لابنگ بھی کرنا ہوگی اس کے خلاف, اور اب دوستوں کو اکٹھا کر کے اس ایک نقطے پر, تاکہ جو عالمی قوتیں ان کے اوپر یہ دباؤ بڑھے, اور وہ افغانستان میں جو خرابیاں ڈال کر گئی ہیں, جو گن ڈال کر گئی ہیں, ان کو صاف کرنے میں وہ پاکستان کی مدد کریں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, جس طرح اعجاز بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ لابنگ کرنا پڑے گی, لیکن یہاں تو پھر المیہ ہم دیکھتے ہیں کہ لابنگ تو اس لیے کی جاتی ہے کہ پاکستان کے خلاف قرارداد لائی جائے. کیا یہ اچھا نہ ہو کہ سب مل کے پاکستان کے جو اصل ایشوز ہیں, یہ ہمارے دفاع کے, ہماری شہادتوں کے اور دہشت گردی کا جو سامنا ہے ہمیں, اس حوالے سے ہم کام کرتے؟ ہاں بالکل درست فرما رہے ہیں فیضی صاحب, لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں یہ مسئلہ کہاں سے خراب ہوا اور کیسے ہوا اور کتنا خراب ہو چکا ہے. دہشت گردی سے تو ہم جنگ کر ہی رہے ہیں, ہم الائز بھی رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف جنگ کرنے والوں کے ساتھ, جن کے بارے میں پتا چلا کہ جی وہی دہشت گرد بنانے والوں میں سے بھی تھے.
ہم نے جو سب سے زیادہ سفر کیا ہے وہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد ہماری جو ریزرویشنز تھی کہ افغانستان جو ہے وہ ٹیررزم کا لانچنگ پیڈ بن جائے گا، اور ہم نے طالبان کی عبوری حکومت سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں گائے بگائے یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. لیکن پاکستان کی ریزرویشن پہلے دن سے تھی، کیونکہ افغانستان کو اس طرف سے ایک کھلا دروازہ جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اور کسی اور بارڈر سے وہ کہیں اور نہیں نکل سکتا، اس کی ساری ٹیررزم کنٹین ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو اشرف غنی جو ہے اس کے ہمارے آرچ اینیمی سے ہاتھ ملانے کے بعد ہمیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید طالبان ہماری بات سن لیں گے، یہ کم از کم ہندوستان سے ہاتھ ملانے تک نہیں جائیں گے. لیکن ہمیں اور پھر ریسنٹلی میں نے ایک آرٹیکل لکھا بھی، اور بڑا سخت اس پہ رد عمل بھی آیا، لیکن بعض اوقات سخت باتیں کر دینی چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بہت لائٹلی لیتے رہے. ہمیں لگا کہ انٹیل بیسڈ آپریشن ہے، ہوتے رہے ہیں، شہداء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ٹیررزم ہے یہ اکنامک اور ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو ہے وہ شکل اس نے اختیار کر لی ہے. یہ نہ صرف یہ کہ طالبان وہاں پہ اسٹریٹجک اور لاجسٹک فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو، بلکہ وہ القاعدہ سے یہ لے بھی رہے ہیں. اور یہ جس رپورٹ کا آج ہم حوالہ دے رہے ہیں اس میں باقاعدہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان کے اور القاعدہ کے ڈائریکٹ لنکس اور ان کے آپس کے رابطے جو ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ ان کے لیے بھی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ وہاں پہ افغانستان میں دی جاتی ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا رشیا میں اٹیک ہوا، ایک شوٹرز جو ہیں وہ ایک کانسرٹ میں گھس گئے، تو وہ جو خراسان ہے، آئی ایس خراسان نام کی کوئی تحریک ہے، اس کے بھی تانے بانے آپ کو سینٹرل ایشیا سے گزرتے ہوئے افغانستان میں ملتے ہیں. اب ہم آج جو بات کریں، ہم تو یہ بات کرتے ہی چلے آ رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ٹیررزم کا لانچنگ پیڈ ہے، اور وہ اپنی بقا کے لیے ٹیررزم کو اور ٹیررسٹ کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتا ہے. کیونکہ اس کو اس میں کائنڈ میں بھی فائدہ ہے، کیش میں بھی فائدہ ہے. اس نے ہمارے خلاف جو اکنامک ٹیررزم لانچ کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ڈالر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور افغانی روپیہ جو ہے وہ پاکستانی روپے سے اس کی زیادہ ویلیو ہو گئی ہے، اور وہ سارے کا سارا جو ہے وہ افغانستان سمگل ہو رہا ہے. اس کو روکا گیا. پھر جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جب ایک بھونڈا سا راستہ اختیار کیا گیا کہ جی طالبان جو ہیں ٹی ٹی پی خاص طور پہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، ان کی منتھلی لگائی گئی، ان کو پاکستان میں لا کے دوبارہ سے سیف ہیون اور دی گئیں، اور ان کو یہاں پہ رکھ لیا گیا، جس کا کہ ہر ذی شعور انسان نے اس وقت کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ وہ جو انسرجنس کی بڑھنے کی بات ہے یہ وہیں سے سٹارٹ ہوئی. اس سے ہوا یہ کہ وہ جو ٹیررزم تھی جو کہ کلوز کامبیٹ تھا، جو کہ اے سیمیٹریکل تھی، وہ اے سیمیٹریکل ہو گئی. اب ہم اے سیمیٹریکل وار کے انڈر ہیں، اور ایک طبقہ آپ کو پاکستان میں وہ بھی ملے گا جو ڈیجیٹل ٹیررزم کا وکٹم ہے، اور وہ آپ کو طالبان کے لیے ٹی ٹی پی ہو یا ٹی ٹی اے ہو، وہ ان کے لیے آپ کو سافٹ کارنر رکھتا ہوا بھی نظر آئے گا، وہ ان کی آئیڈیالوجی کی آپ کو جسٹیفیکیشن بھی دیتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ پچھلے طالبان کی گورنمنٹ کے آنے اور ہمارے اوپر جو ایک افتاد نازل ہوئی ایک حکومت کے نام پہ، اس کے سارے جو ہے اس پورے ٹینیور کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا عام آدمی جو ہے اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈی سینٹسائز کر دیا گیا طالبان سے اور دہشت گردی سے، اور عام بندہ آپ کو اس کی ایڈوکیسی کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو ملک کی سوورینٹی پہ حملہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں ان کا مذاق اڑتا ہوا نظر آئے گا، وہ لوگ جو ہمیں بچا رہے ہیں، ہماری بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا آپ کو تماشا جو ہے بنتا ہوا سوشل میڈیا پہ نظر آئے گا. تو یہ سارے تانے بانے ایک ہی طرح سے ہیں، اور یہ اب چموکھی لڑنے والی بات ہے. سیمیٹریکل وار تو بہرحال اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اے سیمیٹریکل اپنی جگہ پہ ہے. ہمیں ڈیجیٹل ٹیررزم کا بھی سامنا ہے، ہمیں اکنامک ٹیررزم کا بھی سامنا ہے، اور یہ ہمیں اس رپورٹ نے کیا ثابت کرنا تھا، ہم اس طرح کی کتنی ہی رپورٹس جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ چکے ہیں
کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کی ایک سیف ہیون ہے اور ان کا سروائیول ہی اس چیز میں ہے کہ ارد گرد رہنے والوں کو اگر کیپیسٹی ہے تو ہریس کیا جائے، اور ان کی ساری جو اکانومی ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ پہ چلتی ہے، تو ان کے پاس اور کوئی ہے نہیں، وہ وہاں پہ کوئی فیکٹریز لگا کے کوئی اور اکانومی کا ان کا اسٹرکچر تو نہیں ہے، وہ سارے کا سارا ٹیرر فائنینسنگ ہی چلتا ہے، یا وہ فنڈز جو ہیں ان کے پاس ٹیررزم کرنے والوں کی طرف سے آتے ہیں، وہ آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، اور یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے جو آپ کو آج نظر آ رہا ہے، جس کو پاکستان سہ رہا ہے، بھگت رہا ہے، اپنی ذات پہ سہ رہا ہے۔ اچھا جی، احمد منصور صاحب، یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح یہ بات کہی کہ چمکھی لڑائی ہے، اس میں ڈیجیٹل ٹیررزم بھی اور پھر سوشل میڈیا کا استعمال بھی، ہم پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، میں اس لیے بار بار یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو ذہن میں بار بار یہ بات آئے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ دانستہ طور پر بھی کہیں وطن کے حوالے سے کسی ایسی چیز کا شکار تو نہیں ہو رہے جو کہ درست نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے میڈیا کو، اور خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیم ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں فیضی صاحب، یہ ہے تو بہت مشکل آج کے دور میں، کیونکہ دنیا اور مہذب دنیا کہہ لیں، مغرب، امریکہ کہہ لیں، ہمارے اپنے ملک میں بھی یہ اب ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کوئی سینسرشپ کی، کسی پابندی کی، سوشل میڈیا کو کہہ لیں یا مین سٹریم میڈیا کو کہہ لیں، یا کسی کو ریگولرائز کرنے کی، تو اس کو آزادی اظہار رائے پر پابندی کا نام انسانی حقوق کے حوالے سے بات، تو وہ باقی ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہیں، تو صرف یہ پرچار یا یہ چیز شروع ہو جاتی ہے کہ جو یہ انسانی حقوق ہیں یا یہ آزادی اظہار رائے ہے، یہ صرف دہشت گردوں کا حق ہے، یا یہ معاملہ جو ہے یہ صرف انتشار پھیلانے والے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ بھائی وہ تو سمجھ لیں کہ وہ تو حملہ آور ہیں، جو عوام ہیں، جو ریاست ہے، جو ملک ہے، اصل تو وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے جو اقدامات ہے اس کو آپ نے اس تناظر میں نہیں دیکھنا کہ اس کی زد میں کون آ رہا ہے، اس کی زد میں تو وہ لوگ آ رہے ہیں جو حملہ آور ہیں، ان کا تو آپ نے تدارک اور سدباب کرنا ہے، تو اس حوالے سے یہ کڑوا گھونٹ ہے، یہ لینا پڑے گا، اس کے جو اس میں دنیا کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا آپ کو، سفارتی سطح پہ خاص طور پہ ایک بہت منظم ایک کیمپین جو ہے وہ لانچ کرنی ہوگی، صرف اس بنیاد پہ کہ جناب دیکھیں ہم، یہ ہمارے اعداد و شمار ہیں، آپ کی اقوام متحدہ میں رپورٹ بھی سبمٹ ہوئی ہے، ٹی ٹی پی کا جو دہشت گردی ہے اس کا ہم وکٹم ہے اس وقت افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے، تو کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس موبائل سوشل میڈیم کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس اور یہ سب آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ خدارہ اپنا جو الگوریدم ہے اس میں کوئی تبدیلی لائیں، کوئی انسانیت کے لیے اس میں کوئی فائدہ مند چیز لائیں، آپ وہ چیزیں جو ان کو پرچار، ان کو سپورٹ نہ کریں، کہ وہ چیز نہ دکھائیں کہ جو غلط ہے، تو یہ سینسرشپ آپ اپنے اینڈ پہ لگائیں، اگر آپ نہیں لگانا چاہتے یا نہیں لگا رہے کوئی وجہ ہے تو ہمیں مت روکیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ جو پھر ہمارے کسی قدم پہ نہ وہاں سے واویلا نہ آئے، تو یہ ہمیں بہرحال اس پہ بات کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کا پہلا قدم اٹھائیں گے، دنیا میں بہت سارے ممالک یہ چیز فیس کر رہے ہیں، ہم بارش کا پہلا قطرہ بنیں گے، پوری دنیا میں یہ جو ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی، تو ہمیں یہ شروع کرنا ہے، اس کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، اور یہ واقعی ہے، اور یہ صرف پاکستان تو اس کا ایک وکٹم ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا ہر ملک ہے، لیکن شاید کسی کو ادراک نہیں ہے، اور تب ہوگا جب پانی سر سے جو گزر جائے گا۔ کیوں جی اجاز بھائی، یہ مجھے اس سے پہلے ایک ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید باتیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ دہشت گردی جس کا ہمیں سامنا ہے، ہماری شہادتیں ہیں، ہمارے جوان رانا، وہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ ابھی 3 دن بعد سیرا سجنا تھا، ماں بڑی آس امید اور شگن، اور بیٹے کے سر پہ سیرا سجے گا، بہو آئے گی، لیکن اس کی میت پہنچ جاتی ہے۔ یہ واقعات ہم روز دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی کا یقیناً لال ہے، سپوت ہے، اور اس دھرتی کے سپوت ہیں، ہم برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن چمکھی لڑائی ہے۔ اجاز بھائی، ابھی بات احمد منصور صاحب نے جو کی بریک سے پہلے کہ
ہمیں دنیا کو بھی یہ بتانا پڑے گا اور ہمیں تو کر گزرنا پڑے گا، کیونکہ ہم کس حد تک جائیں گے نقصان برداشت کرنے میں۔ جی فیضی صاحب دیکھیں، ایک تو پالیسی میں کنسسٹنسی بہت ضروری ہے۔ ہم نے 13 آپریشنز کیے ہیں اب تک، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے اسٹیپس ایسے بھی لیے ہیں جن میں جو آپ دیکھیے نا کہ یہ جو اس قسم کی جو فورسز ہوتی ہیں وہ اپنی آئیڈیالوجیز کو استعمال کرتی ہیں، اور وہ جو عام آدمی کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جو زیادہ باشعور نہیں ہوتے یا پڑھے لکھے نہیں ہوتے، چیزوں کو نہیں سمجھتے، وہ پہلے ان کو ایڈریس کرتے ہیں اور ان کو پہلے اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ لیکن خالی ایسا نہیں ہے، ہم نے جتنے بھی آپریشنز کیے ان میں ضرب کامیاب رہا، اور ان میں رد الفساد کامیاب رہا۔ اور اس کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ اس کی کامیابی کا جو سکسیس ریشو تھا وہ اس لیے تھا کہ اے پی ایس کے بعد جب ہم نے ضرب شروع کیا تو ایک رائے ہمہ بن چکی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا ایک ایشو ہم نے ذرا اس کو اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر یہ سارے تو لوگ موجود ہیں، لیکن افغانستان ہمارے مغربی سرحد پر ہے، ہمارا جو مشرقی دشمن ہے وہ بھی، اس کی بھی افغانستان میں پریزنس ہے، اور پاکستان بارہا اس کی دنیا کی اس پر توجہ بھی دلا چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو طالبان یہ جو کلعدم تحریک طالبان ہے، ٹی ٹی پی، یہ ڈرائیو کرتی ہے اپنی ساری آئیڈیالوجی تحریک طالبان افغانستان سے، یعنی ٹی ٹی اے سے، اور اسی کی بنیاد پر یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ اچھا، پھر ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جناب وہ افغانستان میں دیکھیں اتنا ملک سستا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بہت ساری چیزیں آج کل میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں۔ کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ پاکستان کا جو ڈالر پچھلے 2 سال 3 سال میں لوٹ کر افغانستان میں لے جایا گیا، وہ افغانستان میں کھربوں ڈالرز کے حساب سے وہاں ڈمپ ہے۔ تو وہاں تو پیسے کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں۔ اچھا، دنیا کے ساتھ ان کی کوئی تجارت نہیں ہے، تو جو لوکل اشیاء ہیں نا، وہ چونکہ وہ کہیں باہر نہیں جانی، باہر ان کی کوئی مانگ نہیں ہے، ایکسپورٹ ان کی نہیں ہے، تو وہاں وہ کہاں کھپیں گی جو ان کی لوکل پیداوار ہے؟ تو اس لیے وہاں بہت ساری چیزیں سستی ہیں۔ تو ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے ہاں اندرونی طور پر جو میں معافی چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ شاید میں تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں موضوع سے، لیکن یہ اس موضوع کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں جو انٹرنل پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ بڑی ایک میٹر کرتی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ جو فورسز ہیں ان کی جو ڈائریکشن ہے، پولیٹیکل ڈائریکشن، وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ وہ کوئی مذہبی سیاست کے نام پر ان کی مخالفت نہیں کر پاتا، اور کوئی پڑھے لکھے نوجوانوں کی نمائندہ جماعت سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ان کی بنیاد پر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس نوجوان کو جو دونوں جو نقطہ نظر ہیں، جو ان کا فالوور ہے، اس نوجوان، اس کو بہت ساری چیزیں بتانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کی قیادت کی جانب سے، یہ درست صورتحال نہیں ہے، چیزیں اصل میں اس طرح سے ہیں۔ اے پی ایس ہوا تھا تو سب لوگ اکٹھے ہونا پڑے تھے نا، اس وقت ایک دھرنا بھی تھا اسلام آباد میں، اور وہ اس کی وجہ سے اس وقت بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی۔ اسی طرح کی ایک اگریسو کیمپین ہمیں ضرورت ہے چلانے کی سوشل میڈیا پر۔ اب سوشل میڈیا جو ہے وہ دنیا میں، اچھا پھر ہمیں دنیا ایک اور بڑا مسئلہ ہے، اگر یہ وہ کچھ جو پاکستان میں چل رہا ہے، اگر یہ امریکی حکومت کے خلاف امریکہ میں چلے تو کیا امریکی حکومت اس کی اجازت دے گی؟ بھارتی حکومت کے خلاف انڈیا میں چلے تو کیا اس کی اجازت دیتی ہے؟ بی بی سی اردو ایک طویل عرصے تک، بلکہ اب بھی وہ خود برطانیہ کے اندر نہیں سنا جاتا۔ کیوں نہیں سنا جاتا؟ اس لیے کہ یہ تحریر و تقریر کی جو آزادی ہوتی ہے، جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے، میرا گریبان شروع ہوتا ہے، وہاں آپ کی آزادی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اچھے اور برے کے ساتھ ساتھ کیا فرق ہے آئیڈیالوجی کے نام پر لوگوں کو دہشت کا نشانہ بنانے، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں یہاں، جو ان کے سلیپر سیلز ہیں، جو ان کے فائنینسیئرز ہیں، لیکن ان کی آئیڈیالوجی کو آگے لے جانے والے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، جو پڑھا لکھا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ یہ جو 9 مئی ہوا تھا، اس میں کیا ہوا تھا؟ یہ جو آپ ابھی 19 کو اس نوجوان کا نکاح تھا جس نے ابھی چند روز پہلے جام شہادت نوش کیا، کتنا جوان اور رانا تھا وہ نوجوان۔ لیکن جو یہ قربانیاں دیتے ہیں، ان قربانیوں دینے والے شہداء کی تکریم کے بجائے جو ہم نے دیکھا تھا 9 مئی کو سلوک، وہ اسی پروپیگنڈے کا نتیجہ تھا نا۔ وہ جب آپ انٹرنلی ایک اینٹی پروپیگنڈا شروع کر دیں تو اس کو اس سے زیادہ اگریسو ہو کر کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگریسولی آئیں،
टेक ऑन करें इन चीज़ों को और एग्रेसिवली उस प्रोपेगेंडे का जवाब दें ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हक़ाइक़ क्या है। डॉक्टर चीमा, ये बताइएगा कि जिस तरह एजाज साहब कह रहे हैं कि हमें तो मिलजुल के आगे इसको सारे को संभालना है, मुकाबला करना है, लेकिन फिर से मैं देख रहा हूँ कि वो आर्मी चीफ हों या दीगर शख्सियात हों, उनके हवाले से टारगेट दिए जा रहे हैं कि सोशल मीडियम पे जो है वो ट्रेंड्स चलाए जाएं या ऐसी चीज़ें की जाएं और तज़हीक आमेज़ तौहीन आमेज़ जिसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को ही नुकसान है। तो ये तो हम तो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आए एक नुक्ते विच गल मुकाए ना, लेकिन ये जब बार बार ऐसा किया जाएगा तो किस तरह हम मैसेज दे पाएंगे पायदार और मुतफ़िका? हम एक पायदार मैसेज फैज़ी साहब सिर्फ इसी सूरत में दे पाएंगे जब हम मुझे यकीन है मैं और आप तो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है, हम तो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप पॉलिटिकल पार्टी बनाए फिर रहे हैं सब के सब, वो एक प्रेशर ग्रुप है और उसको अगर उस तरीके से ही जिस दिन हमने डील किया उसी दिन हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इकोनॉमिक टेररिज्म जो है वो हमें समझने की ये ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान चल ही उस पे सकता है। अफ़गानिस्तान जैसे कि पहले मैंने कहा उसके पास अपनी इकोनॉमी का और कोई ज़रिया ही नहीं है। तो अफ़गानिस्तान को अपने तौर पे ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त इस खित्ते के अंदर जो ट्रियो चल रहा है, जो ब्रॉडर ग्लोबल नॉर्थ है उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। अब ग्लोबल साउथ की बात हो रही है तो यहाँ पे चाइना और रशिया जो है उसका और प्लस टर्की का जो एक ट्रायंगल है उसके हिसाब से चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में चलने वाली हैं। और अगर वो इस ग्रैंड चेस बोर्ड पे अपने आप को एक मोहरे की तौर पे रखना चाहता है, चाहे वो अबूरी हुकूमत है या परमानेंट कभी फ्यूचर में हो जाएगी, हमें नहीं पता कैसे होगी, हमें ये भी नहीं पता, ये उनका इंटरनल मसला है। जैसे हमारी सॉवरेनिटी हमारा इंटरनल मसला है तो ये उनका इंटरनल मसला है। हम इस पे नहीं बोलते कि वहाँ पे हुकूमत किसकी है, क्यों है, कब बदलेगी, लेकिन जैसी भी है अगर ये हुकूमत ये प्रिटेंड भी नहीं कर सकती कि वो एक इंसानी हकूक को 50% भी मानने वाली हुकूमत है, तो हम कब तक इसकी उंगली पकड़ के जाकर हर फोरम पे इनके हक के लिए तकरीरें करते फिरेंगे। और आपको याद होगा कि हमने हर जगह पे इनके लिए बाकायदा अफगानियों के लिए हमने कहा कि इनकी इमदाद जो है जो इनकी बंद हो गई थी, यूएस ने इनके जो अकाउंट सीज कर दिए थे, हमने इनके जितना भी इनके फंड्स थे हम उस पे बोले, हमने प्रोग्राम किए कि आम अफगानी का कोई कसूर नहीं है, आप इनके फंड्स जो हैं वो रिलीज़ करें। हम हर जगह पे जाके इनकी अबूरी हुकूमत के लिए बात करते हैं कि कोई बात नहीं, इनको एक मेज़ पे लाया जाए, इनसे बात की जाए, इनसे बात की जाए। लेकिन वक्त ये साबित कर रहा है कि इनसे बात नहीं की जा सकती। उसकी वजह ये है कि ये उधर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या ईरान की तरफ निकलने की तो जुर्रत नहीं करते हैं क्योंकि उनको इन्हें संभालना आता है। इनको एक सिर्फ हमारी तरफ का रुख ही मिलता है। यहाँ ही इन्होंने आकर अपनी सारा का सारा जो है अपना कारोबार भी इसी रास्ते से करना है, अपनी इकोनॉमी भी इसी रास्ते से संभालनी है और फिर हमें हरैस और बुली भी करना है और हमारी सॉवरेनिटी को जो है वो एट स्टेक भी लगाना है और हमारे ही बच्चे शहीद भी करने हैं। तो ये सब कुछ इतना अंधाधुंध नहीं चल सकता है। इनको या तो किसी आके एक मेज पे बैठना पड़ेगा और बाकायदा जो है वो एक गुडविल जेस्चर के साथ, ये अगर हुकूमत हैं, अगर ये अभी भी दहशतगर्द हैं तो ये चलते रहें इसी तरह। बहुत सी और दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये अपना काम चलाते रहें, अपना एक टुकड़ा लेके बैठे रहें ज़मीन का। लेकिन अगर ये हुकूमत हैं और हुकूमत होने का दावा करते हैं और इस रीजन की जो सियासी बसात है उसका मोहरा बनना चाहते हैं तो इनको ये दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग और ख़ास तौर पे हमें जो है वो उसका बज़ाहिर विक्टिम बनाना, क्योंकि कहीं से इनको 4 पैसे मिल रहे हैं और इनको स्ट्रेटेजिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है। अलकायदा जो है वहाँ पे आके ठिकाने फिर से बना के बैठ गया है। तो इनको हवा के रुख को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। अलकायदा आज इनको फाइनेंस कर रहा है हमें अनरेस्ट के लिए, अलकायदा कल इनके लिए भी खुद भी जो है अजाब बन सकता है और ये तजर्बा ये माजी में कर चुके हुए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो इनको भी समझने की हैं और हम तो इस बात को समझ चुके हैं। हमें तो ये जो ऑपरेशन ज़रबे इस्तेहकाम है, जो अज़्म इस्तेहकाम
وہ بالکل اگر آپ اس کا کمیونیکے دیکھیں، آپ اس کا فریم آف ورک دیکھیں تو وہ اسی طرح ہے. وہ بہت اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، اس کے اندر ہر طرح سے جو ہے وہ ٹیررزم کی ایڈنگ ابیڈنگ ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. اور اس کے اندر صرف جو ہے وہ کلوز کوارٹر کامبیٹ بالکل شامل نہیں ہے، اس کا دائرہ کار بہت وسیع کر دیا گیا ہے. اور اس کی لپیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا شور بھی مچا، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے اتنا واویلا مچایا کہ ایسے لگنے لگا جیسے یہ آپریشن ان کے ہی خلاف ہونے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود وینٹیلیٹر پہ ہیں، تو ان کی آکسیجن ہے. وہ پاکستان کو انہوں نے ہریس کرنے کے لیے ایک میکانزم ان کے ہاتھ میں ہے کہ ہم یہاں پہ جتنا دہشت گردی کو بڑھائیں گے، جتنا انریسٹ بنائیں گے، انٹرنیشنلی یہ پکچر جائے گی کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کیوس ہے. اور یہ پولیٹیکل کیوس پورٹرے کرنے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے. تو اسی وجہ سے آپ ان کے میڈیا ہینڈلر سے طالبان کے حق میں بھی باتیں سنیں گے، اور ٹی ٹی پی کے حق میں آپ باقاعدہ جسٹیفیکیشنیں دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں فیضی صاحب اس طرح سے چل نہیں سکتی ہیں. اسٹیٹ بہرحال اسٹیٹ ہوتی ہے، فرد واحد اور ایک ہجوم جو ہے وہ کبھی بھی ایک اسٹیٹ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے. احمد منصور صاحب، بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ اگر ہمارا چہرہ وہ اس طرح کا دکھانے کی کوشش ہے، پھر سٹیبلٹی جو ہے ہماری وہ کس طرح ممکن ہوگی؟ میں تو دس بستہ بار بار گزارش کر کے بھی کرتا رہوں گا، لیکن کہ پاکستان تو سب کا ہے نا. اس میں اب اگر ہم یہی کرتے رہیں گے کہ میں نہ منساں اور میں تو فلائیں لیساں، نہیں تو پھر دیکھی جائے گی جو ہوئے گا. اور وہ کسی بھی صورت ریاست یا وطن عزیز کی قیمت پہ تو نہیں ذاتی خواہشات پوری ہو سکتی نا. بالکل فیضی صاحب، اس میں جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں اصل سٹیک ہولڈرز تو وہی ہیں، کیونکہ جمہوریت، پارلیمنٹ، اس کے نام پر ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ وہ ادھر سے انیشیٹ ہوتا ہے. وہ انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، کام چلانا ہوتا ہے حکومت میں، سارے ایک ہی مقصد کے لیے ہیں، پاکستان کے لیے ہیں. لیکن یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ٹی ٹی پی کو ایک دہشت گرد جماعت، کالعدم جماعت یا جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کا الٹیمیٹ ہدف کیا ہوتا ہے؟ ان کا گول یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی ریاست کو، پاکستان کی اگزامپل لے لیں، اس ریاست کو تسلیم نہیں کرنا، اس ریاست کے آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کرنا، اس آئین اور قانون میں جو اقتدار تک کا راستہ ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا. انہوں نے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم تو اپنے طریقے سے قبضہ کریں گے، اپنے طریقے سے اقتدار میں آئیں گے، جو ریاست کے ادارے ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اپنا نظام لائیں گے. اصل جنگ تو یہی ہے نا کسی بھی ریاست کے خلاف. تو جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اگر ان کے اندر بھی یہی سوچ آ جائے جو ایک دہشت گرد تنظیم کی سوچ ہے، ایک اس طرح کی ٹی ٹی پی کی سوچ آپ کہہ لیں ان کی ہے، تو پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی آئین اور قانون کے جو راستے ہیں ان کے ذریعے اقتدار میں آنے کی بجائے وہ دائیں بائیں اوپر نیچے سے وہ آ کے انہوں نے اقتدار میں آنا ہے. جو آپ کے ملک کا نظام ہے اس میں جو خرابیاں ہیں اس کو ایکسپلائٹ کر کے اس کو جواز بنا کے آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ چونکہ یہ غلطیاں ہیں تو ہم نے تو یہی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ہم نے بس ہر طرح کا جو انفیئر مینز ہیں وہ یوز کرنے ہیں. اس کے لیے ہماری ایک طرح سے جنگ ہے، تو وہ چاہے کسی ادارے کے خلاف ہے، شخصیات کے خلاف ہے، تو وہ پھر اس نہج پہ لے آتے ہیں کہ ٹکراؤ، تو ٹکراؤ کا الٹیمیٹ نقصان پاکستان کا ہے. اچھا جی اجاز صاحب، یہ ٹکراؤ جو ہے کہ میں ٹکر جاؤں گا اور نہیں چھڑاں گا، اور یہ ہماری سیاست میں ہم نے خود، میں اور آپ کتنے ذمہ دار ہیں جب 24 گھنٹے ہم لائیو چلاتے رہے، کفن دکھاتے رہے، قبریں کھدواتے رہے، سپریم کورٹ کے جنگلے بھی دکھاتے رہے. ہمارا بھی کوئی حصہ ہے اس میں؟ ہمارا بہت حصہ ہے. میں برملا یہ کہتا ہوں، مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ میں نے کئی جو سینئر دوست ہیں، نام ان کے لینا مناسب نہیں، میں نے ان کے ساتھ ماضی میں بحثیں کی ہیں. جب یہ 2002 میں آغاز ہوا الیکٹرانک میڈیا کا، اس وقت جس رفتار سے چلا، جس ڈائریکشن میں چل رہا تھا، پھر اس کے بعد جب افتخار چودھری والا معاملہ آیا، اور اس وقت میں نے کئی لوگوں سے یہ بحث بھی کی کہ جس طرح سے ہم چیزوں کو پورٹرے کرتے ہیں، ہم معاشرے کا جو ٹیمپریچر ہے لوگوں کا وہ بڑھا رہے ہیں. کیونکہ پاکستان میں حالات تو ابھی کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہے. پاکستان میں اچھا، پھر ہمارا ساؤتھ ایشینز کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، اور پاکستانیوں کا تو باقی ساؤتھ ایشین سے بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ اور زیادہ ایک طرح سے سخت رویے والا یا جلدی غصے میں آنے والا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا. ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو ایکسپلائٹ کیا ریٹنگ کے لیے، اور اس کا نتیجہ یہ جو باقی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ اس کا بھی نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں.
हमने लोगों को जो मीडिया का जो रोल था, बदकिस्मती से मीडिया ने लोगों को ये नहीं समझाया कि ये जो ताकतें हैं ये पाकिस्तानी माशरे के लिए कितनी तबाहकुन हैं, नंबर 1। दूसरा ये है कि जब हमने मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने दोस्तों से, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हुकूमत वक्त को हमेशा टो किया। आप देख लीजिए जो भी हुकूमत आई, हुकूमत वक्त को ज़्यादा उससे चैलेंज नहीं किया, सिवाय चंद मिसालों के, चंद माह यूँ समझने या चंद इंडिविजुअल मिसालें समझने। जब 2021 में ये मामला हुआ था और अफ़गानिस्तान तालिबान के आगे फॉल हुआ, उस वक्त हमने बड़ी बगलें बजाई, बड़ी तालियां बजाई। हमारे उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा कहते थे कि अब तालिबान है जो है ना, ये मुख्तलिफ तालिबान है, ये वो तालिबान नहीं है। फिर उनको हमने यहाँ होस्ट भी किया। हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने उनको यहाँ 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस कराई। बिल्कुल। और मैं उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा से मेरी एक दफ्तर ख़ारजा में 3-4 दोस्तों की मौजूदगी में एक बहस भी हुई। मैंने उनसे कहा कि ये आप पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं कर रहे। पाकिस्तान को बात यह है कि पाकिस्तान को अपने मफादात देखकर तो पॉलिसी बनानी चाहिए। हम लोगों को खुश करने के लिए पॉलिसी क्यों बनाते हैं? हमारा पोरस बॉर्डर है, ठीक है। बाद में हमने उस पोरस बॉर्डर पर हमने 2700 किलोमीटर के करीब फेंसिंग की ना, उसके नतीजे में कुछ बेहतरी भी आई थी। लेकिन जब पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो आने वाली बेहतरी को खुद तबाह करने पर तुल जाएं, तो फिर आप उसका क्या कर सकते हैं? यही हमने अपने साथ किया कि हमने जानते बूझते अपने लिए गड्ढे खोदे। हमने दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को तबाह किया और दूसरों को फैसिलिटेट किया ताकि हम अपने पॉलिटिकल गेन्स ले सकें। आप मुझे बताइए ना कि पाकिस्तान में जब भी एहतजाज हुआ, 9 मई का एहतजाज हुआ, उसके बाद भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, लाहौर में ज़मान पार्क से भी हुआ, तालिबान के लोग वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ से लोग पकड़े गए ना, सामने आए ना, इवन के अफगान भी सामने आए। अब जब आपका और फिर आप उनके दिफा में खड़े हो जाएं, पॉलिटिकली उनके दिफा में खड़े हो जाएं। इशू ये होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि वो कामयाब तब होती हैं जब उनके पीछे अवाम 100% यकसुई के साथ खड़े हों। सरबेज़ में या रद्दुल फसाद में या कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो कामयाबी की बड़ी वजह थी वो ये थी कि अवाम यकसू थी। लेकिन अब फिर अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से अवाम को तकसीम किया जा रहा है। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो बयानात हैं हमारी क़यादत के, इवन के पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के बयानात हैं, क्या वो बयानात इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि आज़म इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन है वो ना किया जाए? वो जस्टिफाई करते हैं इस ऑपरेशन को, लेकिन हमारी सियासी ज़रूरियात ऐसी हैं कि हम जो हैं वो अपनी सियासी ज़रूरियात के लिए अपने जो रियासत के मफादात हैं उसको दाव पर लगाते हैं। समझने की ये ज़रूरत है कि रियासत सबसे बड़ी है, शख्सियात कोई भी हो वो रियासत से छोटी होती हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे ज़रा मुख्तसरन ये भी बताइएगा, मैं चाहूँगा वही सवाल जो मैंने एजाज साहब से भी किया था कि उन्होंने तो कह दिया रेटिंग का चक्कर। अब अगर कोई भी अपने रेट के चक्करों में कहता है जी ऑपरेशन भी नहीं होना चाहिए, हालांकि विजन है वो, और आपने जिस तरह पहले भी ये कहा कि वो सिर्फ बाकायदा ऑपरेशन ही कि फाड़ लो नहीं, उसमें हर लेवल पे है वो, मुआशरे के अंदर भी, फिर डिजिटल टेररिज्म में है, फिर हमारे जो स्मगलिंग के गोरख धंधे हो रहे हैं उसको बंद करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लिहाजा उसमें ये जो रेटिंग मुझे भी लेके बैठ गई है, और जिस तरह एजाज साहब ये फरमा रहे थे, तो फिर तो फर्क कोई ना, रेटिंग का मतलब तो रेटिंग ही है ना, कि रेटिंग आएगी तो पैसे बढ़ेंगे। तो रेटिंग के हवाले से एक चीज़ और भी अहम है कि लोगों को क्या दिखाया जा रहा है, चीज़ों की एंगलिंग भी तो की जाती है। आप रेटिंग जो है, अब बात बहुत बेहिसी की बात मैं करने जा रही हूँ, लेकिन क्या शहीद दिखाकर आप लोगों के जज्बात नहीं उभार सकते हैं? उससे आपको रेटिंग नहीं मिल सकती है। आप उसमें एंगलिंग करते हैं और उस एंगलिंग में आप कुछ ऐसी जो मवाद मुहैया करते हैं जो आपको कहीं ना कहीं से फैसिलिटेट कर रहा होता है। तो आप अगर अपनी मैं जो है वो साइड पे रखकर फिलहाल अगर पाकिस्तान में सच ही दिखाना शुरू कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको रेटिंग का कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन मसला ये है कि हमारा जो प्राइवेट मीडिया है वो कारपोरेट मीडिया है सारी दुनिया की तरह, और सारे का सारा जो है वो ये, और उसके पीछे जो पैसा इन्वॉल्व है वो डेफिनेटली अपनी मंशा भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, और वो पैसा हमें नहीं पता वो कहाँ से आता है। वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट काम करेगा या नहीं करेगा, तो फिलहाल तो वो नज़र तो रखनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त है। एजाज साहब थैंक यू वेरी मच। अहमद मंसूर साहब मशकूर ममनून मैं आपका।
नाज़रीन, मुहर्रम के दिन है, हर दिल मग़मूम है, सोगवार है। खानवादा-ए रसूल क्यों शहादतें दी? हक सच के लिए। सिर्फ हमने नारे लगाने हैं, उसका असर नहीं लेना। इस मुहर्रम में यही एक ईमानी तकाज़ा पूरा कर लीजिए कि हुब्बुल वतनी शत्रुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। कुछ तो हासिल कीजिए ना, कुछ तो हासिल कीजिए, कुछ तो अज़्म कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें उन शख्सियात जिनका नाम लेके हम दूसरों पे फतवे तक दे देते हैं, उनकी तालीमात पे अमल करने की तौफीक दे, हमें राह रास्त पे रखे। अल्लाह हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।